مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ شیخ محترم، اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ قربانی ہی کے متعلق ہے۔ پوچھ رہے ہیں جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ؟ الجواب بعون الوہاب، اسلام کے اندر جو طریقہ ہے بہت آسان ہے، اور دو طریقے سے ہم اور آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اونٹ کو اگر ذبح کرنا ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ اونٹ کھڑا ہی رہے گا اور اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا رکھنا ہے، اس کو قبلہ رخ کی طرف کر دینا ہے، اور اگلے بائیں ٹانگ اور ان کے باندھ دینا ہے، ان کے اگلے بائیں ٹانگ کو باندھ دینا ہے، اور 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا رہے گا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کیجئے، اور اس کے بعد اس کے سینے اور گردن کی جڑ کے درمیان والی جو گڑھا نما جگہ ہے وہاں پر نیزہ مارنا ہے، وہاں پر چھری مارنا ہے، تیز دھار سے رگ کو کاٹ دینا ہے۔ تو یہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے جانور ہے، بڑے جانور میں سے یا چھوٹے جانور، تو اس کا یہ ہے کہ گردن کا اونچا حصہ اور جبڑوں کے درمیان حلق میں پائی جانے والی جو رگیں ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، یہی طریقہ ملا ہے۔ اب ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کاٹنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ذبح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی چھری کو تیز کر لیں، احسان والا رویہ اپنائیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح، حدیث نمبر 1955، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدکم شفرتہ وليرح ذبیحتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے ہوئے جانور کو سکون پہنچائے۔ اب ایسا نہیں کہ جانور کے سامنے ہی چھری کو تیز کر رہے ہیں، کچھ کسائی لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کتنے تو ایسے ہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، دیکھ لوں گا۔ افسوس کی بات ہے، پورے جانور ہیں اور اسی کے سامنے ذبح کر رہے ہیں۔ الگ لے جا کے ذبح کرنا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، الگ سے لے جا کے ذبح کرنا، اور سامنے بھی چھری نہیں تیز کرنا ہے۔ اب غور کریں، صحیح الجامع حدیث نمبر 93، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے ہوا تھا، وہ آدمی بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا، پاؤں رکھے بھی ہوا اور چھری بھی تیز کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا، افلا قبل ھذا اور ترید ان تمیتھا موتات، تم نے اس سے پہلے ہی ایسا کیوں نہیں کر لیا؟ تم کتنی مرتبہ اس کو مارو گے؟ تم نے لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کر لی؟ اس لیے کسائی لوگوں کو چاہیے، ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے سے تیز کر کے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ صحیح مسلم کتاب الذبائح حدیث نمبر 1967، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا عائشہ حلم المدیہ، چھری لاؤ۔ پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اشہزیہا بحجر، پتھر پر اچھے طریقے سے تیز کر لو۔ پتہ یہ چلا اپنے گھر کی خواتین کو بھی ہم اور آپ اس میں شامل مان لیں، ان سے ہی کہیں کہ وہ چھری کو تیز کر لیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود قربانی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ حافظ صاحب، مولوی صاحب کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئیں گے تو وہ قربانی کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5558، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 2 سفیدی سیاہی مائل میڈوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر ذبحہما بیدہ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا، تو پتہ یہ چلا کہ جانور کی گردن پہ پاؤں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ہاتھ سے ذبح کیا۔ قربانی میں دوسرے کی بھی مدد کر سکتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے میں دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو بھی قربانی کا جانور ذبح کرنے کی رغبت دلائی جائے کہ وہ خود کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی، باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، وعان رجل ابن عمر فی بدنتہ وامر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، ایک آدمی نے اونٹ
ذبح کرنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے جانور قربان کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سر اتارنے سے پہلے خون کو مکمل طور پر بہنے دیا جائے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے تم لوگ قربانی کرتے ہو، جانور کو ذبح کرتے ہو، تڑپا کے مارتے ہو، اور ہم لوگ کا دیکھو ایک جھٹکے میں مار دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یہ جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، جانور تکلیف سے تڑپتا ہے یا خون وہاں تک نہیں پہنچ رہا اس لیے تڑپ رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اتارنے سے پہلے خون کو مکمل طور پر بہنے دیا جائے۔ خون کی بیشتر مقدار نکلنے کی وجہ سے خون میں جراثیم آ جاتے ہیں، بیکٹیریا آ جاتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی گردن پوری نہیں اتارنا ہے، کیونکہ دل کو جانے والی جو پٹی ہے وہ نقصان پہنچ سکتی ہے، اور یوں دل کی دھڑکن تو اور اس طریقے سے دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں جمع کا جمع رہ جائے گا۔ خون جو ہے وہ نس میں جمے رہنے کی وجہ سے، مختلف نالیوں میں جمے رہنے کی وجہ سے جم جائے گا، اور پورا خون یہاں سے نہیں باہر ہوگا۔ اس لیے ایک ہی بار میں گردن الگ کر دینے سے خون مختلف نالیوں میں جم کے رہ جاتا ہے۔ اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے اور جو ذبح ہو رہا ہے تو پورے جسم کا خون آرام سے وہ نکل جاتا ہے، تاکہ گوشت جو ہے وہ سیف ہو جائے۔ آپ دیکھیے، جانور کا تڑپنا خون بہنے کی وجہ سے ہے۔ گردن کی جو شریانیں ہیں اور جو گردن کی نلی ہے، تیزی سے کاٹنے سے دماغ سے ان کا کنیکشن جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ ہاں، تو دماغ سے جب کنیکشن کٹ جاتا ہے تو اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جو درد کے احساس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ دماغ سے جب کنیکشن ہوگا تو اس سے درد ہوتا ہے، تو فوراً وہ کٹ جاتی ہے، تو اس سے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور آخر تڑپتا کیوں ہے؟ تو جانور جو تڑپ رہا ہے یا ٹانگیں ہلا رہا ہے، مار رہا ہے، یہ درد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خون کی کمی کی وجہ سے اس کے جتنے اعضاء ہیں، حصے ہیں، وہ پھیل رہے ہیں اور سکڑ رہے ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہاتھ پر مارتا ہے، نہ کہ درد کی وجہ سے ہاتھ پر مارتا ہے۔ سائنس نے اس کی تحقیق کی ہے۔ خون کی کمی کا سبب خون کے جسم سے باہر کی طرف بہاؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اسلامی طریقہ جو ہے وہ جانور کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، بلکہ جانور کو آرام پہنچانے والا ہے۔ تیزی سے جب کاٹ دیتے ہیں تو دماغ سے جو کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے، تو اس کا درد جو ہے کم ہو جاتا ہے، اور بقیہ ہاتھ پر جو مار رہا ہے وہ خون کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ خون جو ہے پورا نکل کے جہاں وہ کٹا ہوا وہاں سے باہر جا رہا ہے، اس لیے وہ سکڑ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ بقیہ جھٹکے میں تو خون باہر نکلتا ہی نہیں، تو جراثیم، بیکٹیریا، یہ سب گوشت میں جمع ہو جاتے ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسلامی جو طریقہ ہے قربان کرنے کا اور ذبح کرنے کا، وہ انسان کے لیے سیف ہے اور جانور کے لیے بھی سیف ہے۔ تو یہ اسلامی ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔